السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کا خطبہ، اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ جمعے سے متعلق جتنی بھی فضائل اور اجر کے متعلق احادیث ہیں، ان سب میں بنیادی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جمعے کے خطبے کو انتہائی غور اور توجہ سے سننے کا کہا گیا۔ اس کے بغیر آپ جمعے کا وہ فضل اور وہ ایکسٹرا اجر اور جمعے کے مقاصد کو کبھی بھی نہیں پا سکتے۔ غور سے سننے کا اس لیے کہا گیا تاکہ آپ جمعے کے دن جو سنیں وہ آئندہ ہفتے تک، اگلے جمعے تک آپ اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور ان تعلیمات کو اپنائیں۔ آج ہم نے جمعہ ادا کیا دوحہ کی گرینڈ ماسک میں، جامع محمد بن عبد الوہاب میں۔ وہاں جمعے کا موضوع تھا رجب سے متعلق۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، تو رجب سے متعلق ہمارے پاکستان ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ تمام مسلم دنیا میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں جو بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عادات، کچھ رواج، کچھ مذہبی عقائد سے جڑی ہوئی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آج کے جمعے کا موضوع یہ تھا کہ رجب سے متعلق کوئی ایک بات بھی جو ہمارے معاشروں میں مروج ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ما سوائے ایک حدیث کے۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا، یہ سورہ توبہ کے آیت نمبر 36 میں بھی ہے، آپ نے کہا کہ تب سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد، ایک سال میں مہینوں کی تعداد 12 رکھی، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے، اور وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک ہے رجب، ایک ہے ذوالقعدہ، ایک ہے ذوالحج، اور ایک ہے محرم۔ یہ تینوں متواتر ہیں، اور ایک ہے رجب، یہ جو چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی حدیث رجب سے متعلق ثابت نہیں ہے۔ یہ آج کے جمعے کا موضوع تھا۔ وہ لوگ جو جمعہ لیٹ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جماعت سے پہلے یا جماعت میں جا کر شامل ہوتے ہیں، تو وہ یہ یاد رکھیں کہ وہ جمعے کا مقصد کھو دیتے ہیں۔ ان کو جمعے کے مقصد سے کوئی غرض نہیں ہے، اور اسی طرح سے وہ لوگ بھی جمعے کا مقصد بالکل ہی کھو دیتے ہیں جو لوگ عرب ممالک میں ہیں اور جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں تو ٹائم پر جاتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ امام صاحب نے کیا کہا، ان کے عربی نہ جاننے کی وجہ سے۔ اس کا حل 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جمعے کے بعد اس جمعے کا ترجمہ کسی سے کروا لیجئے کہ اس جمعے میں آج کیا بیان کیا گیا، اور اس کو بوجھ نہ سمجھیے، یہ آپ کی دینی ذمہ داری ہے۔ ہم باقی بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت مشکل کام کرتے ہیں، خاص طور پہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنی یہاں پہ زندگی کے لیے، اس کو اچھا بنانے کے لیے محنت کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، اور اس کے لیے صبح جلدی اٹھ کر جانا اور اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں۔ تو یہ دینی ضرورت اور دینی ایک بہت بڑا مقصد ہے، اس کے لیے ہم کیوں محنت نہیں کر سکتے؟ تو ہم کسی سے کہیں کہ آج کے جمعے کا یہ خطبہ ہے، اس کا ترجمہ مجھے کر کے دیجیے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ عربی خود سیکھ لیجئے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی اپنی زبان پنجابی یا اردو یا کوئی بھی زبان ہے، پشتو وغیرہ ہے، لیکن وہ مختلف ممالک میں جانے کے لیے یا شوق سے انگلش سیکھتے ہیں اور اچھی بول لیتے ہیں، اچھی سمجھ لیتے ہیں، تو عربی کے بارے میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے دین کو اور دین کی تعلیمات کو وہ مقام ابھی تک نہیں دیا جو اس کا مقام بنتا ہے۔ تو مقاصد کو پہچانیے، چیزیں اپنے مقاصد کے ساتھ اپنی اصل خوبصورتی میں سامنے آتی ہیں، ورنہ وہ چھپی رہتی ہیں۔ اور دین میں بھی ایسا ہی ہے، مقاصد کو چھوڑ دیا جائے تو انسان بہت بڑے اجر سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی عبادات کی قبولیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچائے، محفوظ رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔